کتاب محسن بزبان محسن میں سے قسط وار اس کتاب کی مختلف واقعات جن سے وہ قسط وار چل رہی ہیں۔ آج کا موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور غوث اعظم کی بزم شاہ جیلاں میں تشریف آوری کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اگر کسی جگہ پر 11ویں شریف کی محفل سجے تو کیا آپ روحانی طور پر اس میں تشریف لاتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں صفحہ نمبر 48 سے آج بیان ہے کہ 10ویں محرم 21 جنوری 2008 آج سے سمجھ لیں 14-15 سال پرانی بات ہے۔ 21 جنوری 2008 اور اس دن 10ویں محرم تھی اور ماہانہ ختم 11ویں شریف کی محفل سجی ہوئی تھی۔ تو بندہ ناچیز حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا جان اور نانا جان یعنی حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مناقب بیان کر رہا تھا 21 جنوری 2008 سن 2008۔ تو امام حسن اور امام حسین کے فضائل اور مناقب بیان کر رہا تھا اور عجیب روحانی انوار و تجلیات کی بارش تھی اور تمام مجلس سینکڑوں لوگ اس محفل کے اندر وہ ان مناقب کو سننے میں اس قدر محو تھے کہ ایک استغراق کا عالم تھا۔ تو اس دوران بندہ ناچیز کے جو میرے بڑے بیٹے ہیں احمد محسن، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا بیان سنتے سنتے میری آنکھ لگ گئی محفل کے اندر، ماہانہ ختم 11ویں شریف کے محفل میں، کیونکہ دن 10واں رات 11ویں یہ محفل سجتی ہے بزم شاہ جیلاں۔ تو وہ کہتی میری آنکھ لگ گئی، مجھے اونگ آ گئی۔ تو میں نے بحالت مراقبہ میں نے کیا دیکھا کہ محفل 11ویں شریف جو کہ اس وقت چل رہی تھی اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ بھی محفل کے اندر تشریف فرمائے۔ وہ کہتے ہیں میں نے مراقبے میں یہ منظر دیکھا، میری آنکھ لگ گئی کہ تاجداری دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تاجدار ولایت حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ بھی محفل 11ویں شریف کے اندر تشریف فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے خواب دیکھا۔ آگے خواب خیر تھوڑا سا یہ تھا کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احمد کے سر پر جو ہے اپنے دستے مبارک سے ایک سبز رنگ کی پگڑی باندھ رہی ہیں۔ تو مگر اصل جو ہمارا موضوع ہے کہ وہ کہتی میری جب آنکھ لگی تو میں نے دیکھا کہ جو محفل بزم شاہ جیلاں چل رہی ہے اس میں حضور غوث اعظم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک اور بزرگ محمد طارق ولد محمد طفیل وہ کہتے ہیں کہ میں اسی طرح ایک دفعہ محفل 11ویں شریف کے اندر بیٹھا ہوا تھا حضور غوث اعظم کی محفل کے اندر، تو میں نے کھلی آنکھوں سے کہتے ہیں بعض لوگ خواب میں دیکھتے ہیں، بعض لوگ حالت مراقبہ دیکھتے ہیں، بعض جن کو اللہ تعالیٰ مشاہدہ یا کشف کے ایک اس مقام پر لے کے جاتا ہے وہ کھلی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کھلی آنکھوں سے میں نے ماہانہ ختم 11ویں شریف کے اندر حضور غوث اعظم کی محفل سجی ہوئی ہے تو میں نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک کی، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ محفل کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح ایک سید حسن ولد سید سلیم شاہ اور عدنان ایک اور صاحب ہیں ولد احسان الحق، وہ بھی اپنا واقعہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بزم شاہ جیلاں حضور غوث اعظم کی ایک مرتبہ محفل سجی ہوئی تھی، تو ہماری بھی محفل کے دوران آنکھ لگ گئی، تو ہم نے بھی اس خواب میں یا مراقبے میں ہم نے دیکھا کہ حضور غوث اعظم کی 11ویں شریف کے اندر تاجدار دو جہاں شاہ سوار لامکاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں۔ اچھا، ایک اور صاحب غلام مصطفیٰ ولد ملک سید محمد، وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ سالانہ بڑی 11ویں شریف تھی، 7 اپریل 2009 تاریخ بھی بتاتی ہیں کہ 7 اپریل 2009 کو سالانہ بڑی 11ویں شریف کی محفل سجی ہوئی تھی، اور کہتے ہیں کہ حضرت آپ اس میں خطاب کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے، تو میں آپ کا خطاب سن رہا تھا، میں آپ کا خطاب سن رہا تھا، میں آپ کا بیان سن رہا تھا، تو آپ کا بیان سنتے سنتے وہ جو غلام مصطفیٰ نامی صاحب ہیں، کہتے ہیں آپ کا بیان سنتے سنتے میری آنکھ لگ گئی، تو میں نے دیکھا کہ محفل کے اندر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بھی موجود ہیں اور تشریف فرمائیں، اور اپنے فضائل اور اپنے مناقب سماعت فرما رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو سنتے سنتے مجھے کہنے لگے غلام مصطفیٰ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، مجھے کہنے لگے غلام مصطفیٰ اپنے پیر و مرشد کو ہمارا ایک پیغام دینا۔ میں بندہ حقیر اس وقت آپ سرکار کے مناقب اور فضائل بیان کر رہا تھا، اس کی آنکھ لگ گئی غلام مصطفیٰ کی، تو اس کو خواب میں اس حالت میں کہتے ہیں حضور غوث اعظم کے غلام مصطفیٰ اپنے پیر و مرشد کو میرا ایک پیغام دینا کہ انہوں نے جو منقبت پڑھی ہے یا انہوں نے جو بیان کی ہے ہمارے فضائل اور مناقب کے اندر، وہ ہمیں پسند آیا۔ اچھا، وہ غلام مصطفیٰ نامی بندہ کہتا ہے کہ جب محفل میں ایک دم میری آنکھ کھل گئی، میں نے یہ منظر دیکھا، پھر محفل ختم ہو گئی، دعا کے بعد ختم شریف کے بعد لنگر شریف کھا کے لوگ چلے گئے، رش بہت زیادہ تھا، سینکڑوں لوگ تھے۔ میں نے وہ منظر دیکھا تھا کہ آپ نے مجھے کہا کہ اپنے پیر و مرشد کو ہمارا پیغام دینا کہ جو ہماری منقبت انہوں نے پڑھی اور بیان انہوں نے کیا ہمارے فضائل اور مناقب میں، وہ ہمیں پسند آیا۔ تو میں حضور غوث اعظم کا آپ کو پیغام نہ دے سکا۔ رات بہت ہو چکی تھی کہ میں گھر چلا گیا، میں محفل سے فارغ ہو کر، تو میں گھر جا کر سویا۔ تو جیسے ہی میں سویا میری آنکھیں بند ہوئیں تو دل کی آنکھیں میری جاگ اٹھیں، تو میں نے خواب میں دوبارہ رات کو نیند میں خواب میں دوبارہ بے عین ہی وہی منظر دیکھا جو میں نے 11ویں شریف کی محفل کے اندر بیٹھے ہوئے جب میں بیان سن رہا تھا حضور غوث اعظم کی منقبت اور مناقب اور فضائل، تو میری آنکھ لگ گئی تھی، اور جو آپ سرکار سامنے ہے میں نے وہی منظر دیکھا دوبارہ رات کو، مگر اس میں فرق یہ تھا کہ اس مرتبہ حضور غوث اعظم جب رات کو خواب میں دوبارہ میرے آئے تو آپ جلال کی کیفیت میں تھے، اور آپ فرمانے لگے غلام مصطفیٰ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اپنے پیر و مرشد کو ہمارا پیغام دینا کہ ان کی منقبت اور جو فضائل اور مناقب وہ ہمارے بیان کر رہے تھے ہمیں اچھے لگے، پسند آئے، لیکن تم نے ان کو ہمارا پیغام نہیں دیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میری فوراً آنکھ کھل گئی تو میں بہت گھبرایا، اور میں صبح جب میری آنکھ کھلی میں فوراً کہتا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا
اور وہ میرے پاس آیا اور اس نے ساری بات مجھے بتائی کہ کل محفل 11ویں شریف کے اندر میں نے جب میری آنکھ لگ گئی تو میں نے یہ منظر دیکھا. ہو سکتا ہے بعض لوگ اس کے اوپر اعتراض کریں کہ جناب ایک بندہ بیٹھا ہوا یہ دیکھ رہا ہے کہ حضور غوث اعظم اس کو یہ فرما رہے ہیں، مگر آگے آپ جب سنیں گے تو آپ کو یہ بات کلیئر ہو جائے گی. تو کہنے لگا کہ مجھے کہنے لگا حضور مجھے کل بھی یاد نہ رہا، اور رات پھر آپ سرکار مجھے دوبارہ خواب میں ملے تو میں اب آیا. تو ایسی واقعات، یہ جو روحانی واقعات ہیں، روحانی دنیا سے جڑے ہوئے روحانی خانوادوں سے، وہاں یہ معاملات ہوتے ہیں، اور اہل دل اور اہل محبت اور اہل نظر ان چیزوں سے خوب واقف ہیں. بندہ ناچیز بذات خود بندہ ناچیز نے ایک مرتبہ اسی طرح محفل 11ویں شریف کے اندر جن سے ہلکی سی آنکھ لگی تو مراقبے کی حالت کے اندر میں نے بندہ ناچیز نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محفل 11ویں شریف کے سٹیج کے اوپر تشریف فرمائے، جہاں جس ہال میں محفل ہو رہی ہے اس سٹیج کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. یہ 2-3 واقعات میں نے آپ کو سنائے. اگر میں لکھنا چاہوں تو اس ضمن کے اندر درجنوں سینکڑوں واقعات میں لکھ سکتا ہوں جن سے جو راکم الحروف کے ذاتی مشاہدات یا مجھ سے ملنے والے ذاتی جو دوست احباب نیک سیرت دوستوں اور بزرگوں کی شہادتوں کے پر مبنی ہیں. اور اگر ان واقعات کو بیان کرنا شروع کر دوں تو یہ ایک بڑا طویل موضوع جن سے یہ بن جاتا ہے. تو خود حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، یہ بات یاد رکھیں، ان کی محافل اور مجالس میں، خود حضور غوث اعظم کی محافل کے اندر اور ان کی مجالس میں انسان بھی آتے تھے اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جن بھی آتے تھے. بے شمار کتابیں بھری پڑی ہیں. ملائکہ آتے تھے، رجال الغیب آتے تھے. رجال الغیب تو ایک طرف اولیاء کرام، صحابہ کرام، انبیاء کرام کا تشریف لانا بھی ثابت ہے. یہ نہیں ہے کہ ثابت نہیں ہے، ثابت ہے، ثابت. میں آپ کو ایک واقعہ حضور غوث اعظم کی ظاہری حیات، زندگی مبارک، اور ایک واقعہ آپ کے وصال مبارک کے بعد کا میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. مثلا بے شمار کتابوں میں آپ نے یہ واقعہ پڑھا ہے، غالباً قلائد الجواہر، اخبار الخیار، بہجت الاسرار وغیرہ کے اندر. ایک دن حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی خطاب فرما رہے تھے، بیان کر رہے تھے. تو ممبر کے اوپر بیٹھے تو شیخ علی بن حیتی جو ہیں وہ آپ کے ممبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ کے ممبر کے پاس بیٹھے ہوئے، اب جو میں نے آپ کو واقعات سنائی ہیں، آپ کو ان کی صداقت کے اوپر اہل محبت کو تو 100% یقین آ جائے گا، اہل علم کو بھی 50, 60, 70% یقین آ جائے گا. تو شیخ علی بن حیتی جو ہیں وہ آپ کے ممبر کے پاس بیٹھے آپ کا بیان سن رہے تھے تو ان کو نیند آ گئی. حضرت غوث اعظم جیسی ان کو نیند آئی، حضور غوث اعظم نے جو آپ کی محفل میں باقی لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو اشارے سے خاموش کروا دیا کہ خاموش ہو جاؤ، اور آپ ممبر سے نیچے اترے اور علی بن حیتی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. اب علی بن حیتی کی جب ایک دم، جیسے محفل کے اندر میں نے آپ کو واقعہ سنایا، کئی واقعات سنائے، 2-3 کے، آنکھ لگ گئی اور پھر ایک دم آنکھ کھلی اور وہ منظر دیکھا. اب علی بن حیتی کی جب ایک دم آنکھ کھلی اور بیدار ہوئے تو حضور غوث اعظم جو ہیں وہ ان کے سامنے کھڑے ہوئے تھے ادب کے ساتھ جان سے. تو حضور غوث پاک نے جب دیکھا کہ انہوں نے آنکھیں کھول دی ہیں، انہوں نے پوچھا کہ علی کیا دیکھ رہے تھے؟ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. انہوں نے جواب دیا جی ہاں. تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے میں اسی لیے باادب کھڑا ہو گیا تھا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجلس میں موجود تھے.
تم ان کو بند آنکھوں سے مراقبے کی حالت میں یا خواب کی حالت میں دیکھ رہے تھے، مگر میں ان کو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ تو اچھا یہ بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا نصیحت کی ہے؟ جیسے کہ وہ غلام مصطفیٰ کو حضور غوث پاک نے نصیحت کی کہ اپنے پیر و مرشد کو میرا پیغام دے دینا۔ اچھا بھئی کیا نصیحت کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو علی بن حیتی کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت اور ان کی مجلس اور ان کی محفل کو اپنے اوپر لازم کر لو، لازم کر لو۔ بعد میں لوگوں نے علی بن حیتی سے پوچھا کہ حضور غوث اعظم کے اس بات کا کیا مطلب تھا کہ میں اسی لیے ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا؟ تو علی بن حیتی فرمانے لگے اس لیے کہ میں جو چیز خواب میں دیکھ رہا تھا، میں خواب میں دیکھ رہا تھا کہ حضور غوث اعظم مجلس میں موجود ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود ہیں، جبکہ آپ سرکار کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں اپنا اپنا مرتبہ اور مقام، تصرف اور نگاہ کا عالم ہے، تو آپ اس حالت میں دیکھ رہے تھے۔ تو معلوم اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے زندگی ظاہری زمانہ حیات میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی مجلس میں تشریف لایا کرتے تھے۔ جب آپ کی مجلس بیان، مجلس واعظ و نصیحت سجتی تھی تو اس مجلس میں نبی پاک، اور اس طرح کے کئی واقعات اور ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، مگر اس وقت اتنا وقت نہیں کہ وہ واقعات بتائے جائیں۔ صحابہ کرام آتے تھے، وہ آپ کتابیں پڑھیں، اخبار الاخیار، قلائد الجواہر، بہجت الاسرار، تفریح الخاطر، نزہۃ الخاطر، اس طرح بے شمار کتابیں۔ اب ایک واقعہ حضور غوث اعظم کے پردہ فرمانے کے بعد کا، وہ بھی 11ویں شریف کا سن لیجئے، اور حوالہ حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ علامہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ وہ مکتوبات مرزا مظہر جان جانا سے ایک ان کا مکتوب نقل کرتے ہیں، مرزا مظہر جانے جانا۔ اور مرزا مظہر جانے جانا آپ جانتے ہیں کہ دلی کے ایک بزرگ ہیں، میں ان کے مزار پر گیا ہوں، بلکہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے مزار پر بھی گیا ہوں دلی میں۔ تو وہ مرزا مظہر جانے جانا کے ایک مکتوب نقل کرتے ہیں کہ مرزا مظہر جانے جانا کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک چبوترا ہے، ایک جگہ ہے، اس جگہ کے اوپر بہت سے اولیاء اللہ اس جگہ کے اوپر حلقہ باندھ کر مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب مراقبے میں۔ تو ان کے درمیان میں سینٹر میں خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقشبند اور خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی تکیہ لگا کر بیٹھی ہیں ان اولیاء کے درمیان میں، اور استغنا ما سوا اللہ اور کیفیات فنا آپس میں جلوہ نما ہے۔ تو مرزا مظہر جانے جانا فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تمام اولیاء حلقہ باندھ کر بیٹھے ہیں، بیچ میں خواجہ جنید بغدادی اور خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقشبند بھی بیٹھے ہیں مراقبے میں۔ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ ہم حضرت علی کا انتظار کر رہے ہیں، حضرت مولا علی مشکل کشا علی، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو حضرت علی، اتنے میں حضرت علی بھی وہاں پر تشریف لاتی ہیں، تو آپ کے ساتھ ایک فقیر، گلیم پوش سر اور پاؤں سے برہنہ سولیدہ بال ایک فقیر بھی آپ کے ساتھ ہے، اور حضرت علی نے اس فقیر کا جو ہاتھ ہے وہ نہایت عظمت اور عزت کے ساتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے حضرت علی نے جو ان سے۔ تو مرزا مظہر جانے جانا فرماتے ہیں، اور لکھنے والی ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ مرزا مظہر جانے جانا فرماتی ہیں
کہ میں نے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے، یہ جو فقیر ہے جس کا ہاتھ اتنی عزت اور عظمت سے حضرت علی نے پکڑا ہوا ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ خیر التابعین حضرت اویس کرنی ہے۔ تو پھر سب لوگ ایک جگہ پر وہ اولیاء کرام حضرت علی، حضرت اویس کرنی، خواجہ جنید بغدادی اور خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقشبند کے ساتھ ایک جگہ ایک حجرے میں داخل ہو رہے ہیں، ایک حجرے کے اندر۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ سب کدھر جا رہے ہیں، کس مجلس میں بیٹھ رہے ہیں، کس مجلس میں داخل ہو رہے ہیں، کس مجلس میں جا رہے ہیں یہ سارے بزرگ، یعنی یہ مجلس کون سی ہے؟ تو مجھے ان میں سے کسی نے جواب دیا، یعنی دلی کے اندر وہاں پر آج حضور غوث الثقلین کریم الطرفین حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی محفل 11ویں شریف ہے کسی بزرگ کے ہاں، کسی بزرگ کے ہاں، کسی کے ہاں ان کا عرس ہے، ان کی 11ویں شریف کی محفل ہے، ان کی عرس کی تقریبات ہیں، 11ویں شریف کی مجلس سجی ہوئی ہے۔ یہ سارے بزرگ یعنی بخارا سے خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقشبند، بغداد سے خواجہ جنید بغدادی، اور شام کرن سے حضرت اویس کرنی، اور نجف عراق سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، دلی کے اندر رہنے والے ایک بزرگ مرزا مظہر جانے جانا جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے پیر و مرشد بھی ہیں، ان کو دکھائی دے رہی ہیں اور ان کو بتا رہی ہیں کہ ہم سب اپنے اپنے ملکوں سے یہاں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی محفل 11ویں بزم شاہ جیلاں کو اٹینڈ کرنے آئیں، ان کی محفل میں شمولیت کے لیے آئیں، ان کی محفل کے اندر آئیں۔ تو وہ ایک واقعہ میں نے آپ کو حضور غوث اعظم کی ظاہری زمان حیات آپ کی زندگی کا سنایا کہ اس آپ کی ظاہری زمان حیات کے اندر بھی انبیاء، اولیاء، صحابہ کرام آپ کی مجلس میں آتے تھے جب آپ حیات تھے، اور آپ کی مجلس سجتی تھی اور آپ بیان فرماتے تھے، تو لوگوں کے اندر اس مجلس کے اندر، اس مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوتے تھے۔ بعض آپ نے واقعات میں پڑھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی موجود ہوتے تھے، اور صحابہ کرام بھی موجود، انبیاء موجود ہوتے تھے۔ اسی طرح ایک واقعہ میں نے آپ کی ظاہری زندگی یعنی وصال شریف کے بعد، پردہ فرما جانے کے بعد دلی کے ایک بزرگ کا سنایا کہ وہ آپ کے وصال کے بعد آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ محفل 11ویں شریف کے اندر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، محفل 11ویں شریف کے اندر حضور غوث پاک کی 11ویں شریف کے اندر مختلف دنیا کے ملکوں سے مختلف بزرگ یا صحابہ کرام تشریف لائے ہوئے ہیں اس محفل 11ویں شریف کے اندر۔ تو اب آپ کو وہ جو میں نے 2-3 واقعات بزم شاہ جیلاں اور محفل 11ویں شریف کی عظمت اور فضائل کے اندر میں نے سنانے کی کوشش کی یا سمجھانے کی کوشش کی، وہ آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ ولی کیا مرسل آئیں، ولی کیا مرسل آئیں، خود حضور آئیں، وہ تیری واز کی محفل ہے یا